جہنم سے پناہ مانگنی ہے۔ اللہ مجھ سے تو دنیا کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، جون جولائی کے مہینے کے اندر مجھ سے جو ہے سخت گرمی برداشت نہیں ہوتی، تو میں جہنم کی آگ کیسے برداشت کروں گا؟ دیکھو، ہم تو دنیا کی آگ کے اندر ایک منٹ کے لیے اپنی انگلی نہیں رکھ سکتے، جہنم کی آگ تو اس دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ مال کے دروغہ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ، میں دنیا والوں کے لیے آگ لے جاتا ہوں تاکہ وہ دنیا والے اپنی ضروریات پوری کریں، آگ سے فائدہ اٹھائیں، کھانا پکانا، یہ جو ساری چیزیں ضروریات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مال کے دروغہ، آپ دنیا کے اندر یہ جہنم کی آگ کتنی لے کے جاؤ گے؟ کہا کہ یا اللہ، مجھے بس کھجور کی گٹھلی کے برابر آگ دے دیجئے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تم دنیا کے اندر کھجور کی گٹھلی کے برابر آگ لے جاؤ تو یہ پوری دنیا کے اندر جتنا پانی ہے، جتنا سبزہ ہے، سب کو یہ ختم کر دے گی۔ دنیا کے اندر پوری روئے زمین میں پانی کا ایک قطرہ بھی تجھے نظر نہیں آئے گا۔ تو پھر عرض کیا کہ یا اللہ، میں کتنی آگ لے کے جاؤں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ دنیا کے اندر صرف اتنی آگ لے جاؤ جس سے لوگ فائدہ اٹھا سکیں، ایک ذرے کے برابر۔ ذرہ کتنا کو ہوتا ہے؟ بڑی مشکل سے ہمیں نظر آتا ہے۔ تو چنانچہ دنیا کے اندر جہنم کی آگ کا ایک ذرہ آیا اور وہ ہماری ہر چیز کے اندر دھنس گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس ذرے کو بھی واپس جہنم میں لے آؤ۔ اب آپ دیکھیں کہ پوری دنیا کے اندر جو آپ کو آگ نظر آ رہی ہے، وہ ایک ذرہ جو آیا تھا جس کو واپس بلا لیا گیا، یہ اس کا اثر ہے، گویا کہ اس ذرے کا ایک دھواں ہے جس کو ہم ایک منٹ کے لیے بھی اپنی انگلی نہیں رکھ سکتے۔ میرے بھائی دوستو، جہنم کی آگ بہت سخت ہے، جس کا ایک ذرہ آنے سے اور اس کو بھی واپس بلا لیا گیا، اس کا اثر ایسا باقی ہے کہ آپ اندازہ لگائیں کہ دنیا میں آگ جو ہے، ہم اس میں تھوڑی دیر کے لیے بھی اپنا ہاتھ نہیں رکھ سکتے، تو جہنم کی آگ کس سے کتنی زیادہ سخت ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کبھی تھوڑی دیر بیٹھ جایا کریں آگ کے پاس اور دیکھا کریں، یہ تو دنیا کی آگ ہے، اس کی تپش ہم برداشت نہیں کر سکتے، تو آخرت کی جہنم کی آگ تو کتنی زیادہ سخت ہے۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی رمضان مبارک آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 کاموں میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ عبادت فرماتے تھے، بہت زیادہ عبادت فرماتے تھے، حتیٰ یتورمت قدماہ، جہاں تک کہ آپ کے قدمین مبارک پہ ورم آ جاتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک میں اتنی زیادہ عبادت فرماتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتی تھی۔ کبھی میں بھی اور آپ بھی سوچ کے دیکھیں کہ کبھی ہم نے بھی نماز بھی اس ذوق سے پڑھی ہے۔ رمضان آتا ہے، ہماری نیند کا معمول بھی وہی ہوتا ہے، سارے معمولات ویسے ہی چلتے ہیں، بس پھر ہماری مثال تو وہی ہے، حسرت ہے اس مسافر مضطر کے حال پر، حسرت ہے اس مسافر مضطر کے حال پر جو تھک کے رہ گیا ہو منزل کے سامنے، کہ منزل پر پہنچ جائے، پہنچنے کے قریب ہو اور پھر وہ تھک گیا ہو اور منزل تک نہ پہنچ سکے۔ رمضان مبارک تو آتا رہے گا، شاید ہم آنے والے رمضان میں ہوں یا نہ ہوں۔ رمضان مبارک کا ایک ایک لمحہ میرے بھائی دوستو بہت زیادہ قیمتی ہے۔ پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا رمضان اچھا گزر گیا اس کا سارا سال ہی اچھا گزرے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک میں بہت ہی زیادہ عبادت فرماتے تھے۔ تو میرے بھائی دوستو، رمضان اور قرآن کا پھر چولی دامن کا ساتھ ہے۔ رمضان میں قرآن کی تلاوت کی کثرت کرنا، تو میرے قرآن سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن سے برکت حاصل کرو کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اسی سے صادر ہوا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نے اپنی جتنے بھی انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں، کسی نبی کو اللہ نے کلام الہی نہیں دیا۔ کلام الہی تو صرف اور صرف اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دیا ہے۔
اور یہ حدیث مبارکہ کہ قرآن سے برکت حاصل کرو کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اسی سے صادر ہوا ہے، اسی سے نکلا ہے۔ میرے بھائی دوستو، قرآن کریم کے ایک ایک پہلو کی حفاظت کے لیے اللہ نے ایک مستقل طبقات کو کھڑا کر دیا ہے، ایک ایک طبقہ کھڑا ہے۔ آپ ذرا غور کریں، الفاظ کی حفاظت کے لیے اللہ نے حفاظ کو کھڑا کر دیا، معنی کی حفاظت کے لیے اللہ نے مستقل طور پر ایک طبقے کو کھڑا کر دیا جس کو ہم علماء کرام کہتے ہیں، اور رسم الخط کے اور آواز اور طرز ادائیگی کے لیے اللہ نے قرآن کو کھڑا کر دیا، قرآن کے جو قاری ہیں، اور اس کے مثالیں اور حکم کے لیے اللہ نے حکماء کو کھڑا کر دیا، اور اس کے حقائق تک پہنچنے کے لیے اللہ نے صوفیاء کرام کو کھڑا کر دیا۔ میرے بھائی دوستو، اور اس کے اسرار اور علل کو تک پہنچنے کے لیے اللہ نے فقہاء کی جماعت کو کھڑا کر دیا۔ یہ سارے کے سارے قرآن مجید کی خدمت پہ لگے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی یہ سعادت نصیب فرما دے کہ رمضان اور قرآن کا چولی دامن کا ساتھ ہے، ہم بھی جو ہے اس بات کی کوشش کریں، اور الفاظ قرآن کی بھی برکت ہے، ایسی برکات ہیں ان الفاظ میں، وہ کمالات چھپے ہوئے ہیں جو بولنے والے کے اندر تھے۔ بولنے والے کون؟ اللہ رب العزت۔ اب کلام الہی ہے نا، اور پھر یہ کلام الہی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا، اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن کے ایک ایک حرف نے بارہا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں کے بوسے لیے ہیں۔ قرآن پاک کے ایک ایک حرف نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے معانقے کیے ہیں۔ اور در حقیقت قرآن میں پہلی چیز الفاظ، دوسری چیز کیا ہے؟ معنی، اور تیسری چیز اس کے اندر کیا ہے؟ حقائق چھپے ہوئے ہیں، اور چوتھی چیز کیا ہے؟ حقائق کے نیچے اس کی کیفیات ہیں جو بندے کی روح پر، ارواح پر ظاہر ہوتی ہیں۔ اس لیے تو امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس کو قرآن پڑھتے ہوئے رونا نہیں آتا اس کو اپنے مقدر پہ رونا چاہیے۔ آج یہ رونا ہمیں کیوں نہیں آ رہا؟ گناہوں کی وجہ سے۔ ایسے خوشبو آ رہی ہوتی ہے لیکن نزلے اور زکام کے مریض کو خوشبو نہیں آتی۔ قرآن آج بھی اپنے اندر وہی تاثیر رکھتا ہے جو 1450 سال پہلے تھی، آج بھی اس کی تاثیر میں کوئی فرق نہیں پڑا، لیکن یہ تاثیر ہمیں محسوس کیوں نہیں ہوتی؟ ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ یاد کرنا ہے۔ اور دوسرا کیا ہے؟ اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، لوہے کے زنگ کو اتارنے کے لیے ایک سائیکل ہے، فرمایا اسی طرح تمہارے دل بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں، دلوں کے زنگ کو اتارنے کے لیے بھی ایک سائیکل ہے۔ فرمایا ایک تو موت کو کثرت سے یاد کرنا ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ موت تو ہم بھول چکے نا۔